اللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ والتقى والنقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ صدق اللہ العظیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے. ہمارے سامنے آج اللہ کے فضل و کرم سے 21واں پارہ ہے جس کے موضوعات سے ہم قلب و روح کو فیضیاب کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک سے انشراح صدر کی دعا سے آغاز کرتے ہیں. آج کے اس پارے میں 19 رکوع اور 3 آیات ہیں. پہلا رکوع شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم اور نماز پڑھنے کے حکم کے ساتھ نیز تبلیغ کے لیے احسن انداز اختیار کرنا. یعنی تبلیغ آپ کی اتنے خوبصورت طریقے سے ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے، جس میں آپ کے اپنے کردار کی اچھائی اور خوبصورتی شامل ہو، آپ کی زبان کی، آپ کے لہجے کی اور دوسروں کے ساتھ نرمی کی. یہ سب چیزیں جب آپ کے اندر وسعت اختیار کر جائیں گی، تحمل آ جائے گا، لوگوں کی باتیں سن کے ہارٹ ہونا چھوڑ دیں گے، اپنے مشن میں اور زیادہ آگے مضبوطی سے بڑھتے جائیں گے، تو پھر آپ کی تبلیغ لوگوں پہ اثر کرنا شروع کرے گی. اگر کوئی ایک بات کرے اور آپ اس کو مہینہ پورا لے کے بیٹھے رہیں، مجھے کسی نے یہ بات کہہ دی تو میں اب بس اب میں کچھ نہیں کر سکتی اور مجھے کرنا بھی نہیں ہے، لوگوں سے رسپانس نہیں ہے، تو بات ہمیشہ مبلغ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کا نہیں کر رہے. اگر تو لوگ نبیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے باادب، تو پھر آپ کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے، نبی کا وارث ہوتا ہے. تو جب اصل ذات کے آگے جو کچھ ہوتا رہا، ہم پورے قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ مخالفت کرنا تو دور کی بات ہے، ہٹ دھرمی تو الگ بات ہے. ہم نے تاریخ کا جب مطالعہ کیا اور ہم اس کو دیکھتے ہوئے جب آ رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ ایسے سرکش اور ایسے خبیث لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے ہتھیاروں سے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا، انہیں اذیتیں دیں، کس طرح سے تکالیف دیں، بستیوں سے نکال دیا. تو ہم تو ان کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر غلام کے اندر اتنی اکڑ کیوں اور غلام کے اندر اتنی ایگو کیوں کہ وہ یہ توقع رکھے لوگوں سے کہ ادھر وہ بات کر رہا ہو تو لوگ دست بستہ سامنے کتاریں بنا کے کھڑے ہو جائیں اور ماننے کے لیے اعلان کر دیں. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. یہ راستہ پرخار راستہ ہے. اس کے لیے آپ کو صبر و تحمل کی آخری حدوں تک مظاہرہ کرنا ہے، پھر آپ اپنی تبلیغ میں کبھی جا کے کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہاں جہاں اللہ پاک چاہتا ہے. دوسروں کو موڑ دینا، ان کو پابند کر دینا اور ان پہ گرفت کر لینا، یہ تو اللہ نے نبیوں کے ذمے بھی نہیں لگایا، تو علماء کے ذمے یہ کیسے ہوگا؟ ان کا کام بھی اللہ کی بات پہنچانا تھا
اللہ نے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرما دیا کہ لوگوں کے دلوں کو موڑنا میرا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے میری فرما برداری کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج کنوے کر دو تو آپ کنوے کرتے جاؤ، لوگوں کو سناتے جاؤ، ان کو بتاتے جاؤ، ان کو بلاتے جاؤ، اس میں سستی نہیں کرو۔ تو آگے کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے وہ پھر میرا کام ہے۔ تو تلاوت قرآن کریم کرنے کا حکم اور نماز پڑھنے کا حکم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ الیک میں مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی اللہ کریم ان کو بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میری طرف سے آپ کو جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، اس کی تلاوت کرو، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اگر آپ یہ رکھیں گے تو آپ کی امت بھی یہ کرے گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تاکیداً حکم دیا گیا کہ وہ بھی اگر یہ نہ سمجھیں کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا، آپ بھی قرآن کی تلاوت کریں اور نماز کو قائم رکھیں تاکہ آپ کی امت کو طریقہ آئے اور ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ تو پھر ہم سوچیں کہ ہم جس مقام پہ ہیں کیا ہمارے لیے دستبرداری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں اور زندگیاں گزار دیں؟ ہمارے گھروں میں قرآن ہمیں پکارتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا نا ان کو کھول کے دیکھنے کا، پڑھنے کا۔ تو یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے ہاں قرآن کی تلاوت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا ضروری ہے اس کو پڑھنا، کہ رب اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا، بلکہ پارے کی ابتدا ہی اس بات سے ہو رہی ہے۔ اور نماز کی پابندی کی تلقین کرتے ہوئے ساتھ نماز کے نظام کا یا نماز کو قائم رکھنے کا، نماز کے ساتھ وابستہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ اسی جگہ پہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ کیوں حکم دیا جا رہا ہے نماز کی باقاعدگی کا اور نماز کو قائم کرنے کا؟ کہ بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جتنی برائیاں، جتنی بے حیائیاں اس علاقے میں یا ان جگہوں پہ پھیلی ہوئی تھی، تو ان کا سد باب کرنے کے لیے پریکٹیکل کام جو تھا وہ یہ تھا کہ نماز کو قائم کیا جائے، اور نماز کو پھر اس انداز سے پڑھا جائے کہ وہ نماز آپ کے اندر اترے اور آپ کے اندر سے بے حیائیوں کو کھینچ کر لے آئے، برائیوں کو نکال دے، تو آپ کو نماز سے یہ سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نماز کی روح یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہمارے اندر سے بے حیائیاں ختم ہو جائیں، ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہماری بد زبانی ختم ہو جائے، ہم نماز کے پابند ہو جائیں تو ہماری بد اخلاقی ختم ہو جائے، ہم نماز کے پابند ہو جائیں تو ہمارے اندر سے جو برائیاں اندر پلتی ہیں، بڑھتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، بیرونی اور اندرونی طور پہ جو بھی ہیں وہ ختم ہونے لگ جائیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ نماز نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ تو جو شکوہ ہمیں اپنے ماحول سے ہوتا ہے، خود اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے، اپنے ارد گرد والوں سے بھی ہوتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہیں، برائیاں بھی، وہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور دوسروں کے حق بھی کھائے جا رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کیا جا رہا ہے، غیبت، گلہ، شکوہ، یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور 5 وقت کی نماز بھی ہو رہی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کی روح بیان کی وہ کیا ہے کہ نماز جب قائم ہو جائے گی تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ تو ہمیں اس بات کو یہاں آج پلے باندھ لینا ہے کہ ہم جب نماز پڑھ کے اٹھیں اور اگلی نماز کا وقت آنے تک جو درمیان والا ہمارا وقت ہو، ہم اگلی نماز پڑھتے ہوئے یا پڑھنے کے بعد بیٹھ کے ضرور غور کریں، ضرور سوچیں کہ پچھلی نماز اور اس نماز کے دوران میں نے کتنا تقوی اختیار کیا، میں نے اپنے اندر کیا تبدیلی دیکھی اور کیا تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور پچھلی نماز نے میرے اوپر کیا اثر کیا۔ اگر تو ان چیزوں میں آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئی، آپ کو لگا کہ میرے اندر یہ چینج آیا اور یہ بری بات مجھے بری لگنے لگ گئی ہے،
اور اس بے حیائی کی بات کرنے سے میں نے توبہ کر لی ہے یا مجھے نفرت ہونے لگ گئی ہے، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے کہ آپ کی نماز کام کر رہی ہے۔ اور اگر 5 نمازیں پڑھ کے رات کو پھر آپ ویسے کہ ویسے ہی ہیں، آپ کے اندر سے کوئی برائی ختم نہیں ہوئی، کسی بے حیائی کو آپ نے بے حیائی نہیں سمجھا، کسی زیادتی کو آپ نے زیادتی نہیں سمجھا، آپ اپنے آپ کو یہ جسٹیفائی کرواتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھئی وہ فلاں عورت جو ہے وہ اسی قابل تھی، مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں، مجھے ایسے ہی اس کے متعلق بات کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ سوچ اگر آپ کی نہ بدلی تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی نماز کوئی کام نہیں کر رہی، پھر آپ نے نماز کے حکم کو نہ سمجھا نہ اس کی روح تک پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس چیز کا حکم دیا کہ یہ کام کرے گی نماز اور آپ کے اندر سے ان چیزوں کو نکالے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ مشرکین جو آپ کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کے دوران اگر بحث و مباحثہ کی بھی نوبت آ جائے، یعنی آپس میں لڑائی جھگڑے کی، بحث کی، جس طرح سے اکثر ہو جاتا ہے اختلاف رائے کے ساتھ، تو اس کے باوجود آپ کا اور آپ کے غلاموں کا کیا کام ہونا چاہیے کہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، بحث و مباحثے میں بھی، لڑائی جھگڑے میں بھی اخلاق کا دامن نہ چھوٹے، اور اپنی وفاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھتے ہوئے ان لوگوں کو 2 ٹوک جواب دینے کی اجازت ہے، لیکن اپنی زبان کو اس طرح استعمال نہیں کرنا کہ آپ اخلاقیات سے گزر جائیں۔ وہ تان و تشنی، جس طرح بندہ تھوڑی سی بات پہ اختلاف کرتا ہے نا، تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ ہم اٹھ کے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں تجھے جانتی ہوں اچھی طرح، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بلیک میلنگ۔ بات کوئی بھی ہو، آگے سے جواب سوال جب ہوگا تو پھر اگلے بندے کو بلیک میل کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تیری رگ رگ کو جانتی ہوں، میں تیرے سارے کرتوت جانتی ہوں، میں تجھے جانتی ہوں، تیری ماں کو جانتی ہوں، دادی کو جانتی ہوں۔ یہ باتیں وہ ہیں جن سے اللہ پاک ہمیں منع کر رہا ہے کہ جس بات میں اختلاف ہے آپ صرف وہی بات کریں، کسی کی ذات پر نہیں جائیں، اور اس طرح بری گفتگو نہ کریں کہ اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو جائے۔ پھر آپ میں اور کفار میں، آپ میں اور جاہلوں میں، آپ میں اور بد مذہبوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو تربیت ہماری قرآن نے یہ کی۔ اور پھر یہ سوال کیا گیا کہ قرآن کریم کی حقانیت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک امی نبی تمہیں معجزانہ کلام سنا رہے ہیں۔ امی کون ہوتا ہے؟ جی، یہ لفظ جو بہت سارے لوگوں نے ترجمے میں استعمال کیا ان پڑھ، تو یہ نبی علیہ السلام کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ حضور کے لیے یہ کہنا، ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ان پڑھ، ایک ہوتا ہے بے پڑھا، ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ ان پڑھ نہیں کیا، وہ کیا بے پڑھا۔ بے پڑھا کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا تلاش کر لو، پوری دنیا میں اس بندے کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، اس کے باوجود تمہیں وہ خبریں دے رہا ہے جو عرش سے پار کی ہیں، تمہیں وہ احکام سنا رہا ہے جو تمہارے باپ دادا بھی جمع ہو کے تمہیں اس کی الف بے نہیں سنا سکتے، جو یہ نبی تمہیں سنا رہا ہے اور ہے بے پڑھا۔ اس کا کوئی استاد ہی نہیں پوری دنیا میں، اس کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں، تو پھر تمہارے لیے یہ بات کم معجزہ ہے کہ یہ وہ نبی ہے الرحمن علم القرآن، جس کو خود رحمان نے پڑھا کے بھیجا ہے، جس کا استاد رحمان کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا معجزہ تمہیں کیا چاہیے؟ اگر آپ اس سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، نبی علیہ السلام کسی استاد کے پاس بیٹھے ہوتے، لکھنا سیکھا ہوتا، پڑھنا سیکھا ہوتا، تو پھر یہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے نا، یہ جھوٹے جو الزام لگاتے تھے آپ علیہ السلام کی ذات پہ، پھر ان کو تو اور تقویت مل جاتی،
پھر وہ تو علل اعلان بے دھڑک یہ کہتے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ فلاں بندے نے آپ کو پڑھایا اور یہ فلاں کے پاس جا کے پڑھتے تھے، وہ استاد ہے، اور ان دونوں نے مل کر کوئی سازش، کوئی پالیسی بنائی ہے جس ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ کلام تیار کر لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بات سے بھی اپنے محبوب کو بچا کے رکھا اور خود اعلان کر دیا کہ تم سارا زور لگا کے ساری دنیا میں تلاش کر لو، میرے محبوب کا کوئی استاد کائنات میں نہیں ہے سوائے میرے۔ تو رکوع نمبر 2 میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں اور نیکوکاروں کے درجات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے دین کی عظمت کے لیے اپنا گھر بار، رشتہ دار، پراپرٹی، سامان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اس کو اللہ کیا مقام دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ انکار سے باز نہیں آتے، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے تمہارے درمیان ہر چیز کو جاننے والا اللہ کافی ہے، تمہارے الزامات سے، تمہاری جھوٹی افواہوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کا انکار کرنے والے اور جھوٹ پر ایمان لانے والے ہمیشہ نقصان میں رہیں گے اور نقصان میں ہوتے ہیں، وہ کبھی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ دنیا میں عذاب جو آئے گا وہ وقت مقررہ پہ آئے گا جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، یہ بے شک دن رات چیلنج کرتے رہیں، دن رات مانگتے رہیں، عذاب اسی وقت آئے گا جب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اور آخرت کا عذاب، آخرت کا تو دوزخ کا عذاب ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ یہ لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں اور مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھتا جا رہا ہے اور کافر ان کو میری عبادت کرنے سے روکتے ہیں، تو پھر یہ لوگ ہجرت کر جائیں، مکہ چھوڑ دیں اور اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں یہ میری عبادت کر سکیں، اس لیے کہ میری زمین بہت کھلی، بہت وسیع اور بہت فراخ ہے، یہ جہاں جائیں گے میں انہیں استقرار عطا کر دوں گا۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، مگر ایمان والے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو جتنی بھی مشکلات اور جتنی تکالیف آ جائیں وہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں، تو جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اور باغات کے، زمینوں کے، پراپرٹیز کے مالک جو لوگ ہیں، اگر انہیں یہ فکر ہوگی کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو دوسرے علاقے میں جا کے کیا کریں گے، نہ ہمارے پلے پیسہ ہوگا، نہ دولت ہوگی، زمینیں ہم یہاں چھوڑ جائیں گے، باغات یہاں چھوڑ جائیں گے، مویشی جانور یہاں رہ جائیں گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کرنے والے اپنی روزی کی فکر نہ کریں۔ زمین میں کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھرتے، اور پرندوں کی، جانوروں کی مثال بہت واضح ہمارے سامنے موجود ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ چڑیا سارا دن دانہ چگ کے تو ایک پوٹلی اٹھا کے گھر جا رہی ہو شام کو، کہ صبح بارش ہوئی مجھ سے نہ نکلنے ہوا، یا گھر میں میرے بچے ہیں تو میں ان کے لیے رات کا کھانا لے جاؤں، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی کسی کوے نے، کسی کبوتر نے، کسی فاختہ نے کچھ اکٹھا کر کے لیا اپنے گھر لے جانے کے لیے؟ تو پھر بھوک سے کوئی مرا؟ ہر ایک کو ہر روز تازہ خوراک ملتی ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو رب اس کو خوراک دیتا ہے۔ تو یہ سکھایا کہ بہت سے جاندار جو اپنے ساتھ رزق لے کے نہیں اٹھتے، میں ان کو بھی جب رزق دیتا ہوں تو تمہیں نہیں دوں گا، تم تو میرے محبوب کے نام پہ نکلے ہوگے۔ تو آپ کافروں سے بس اتنا پوچھیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج یہ کس نے بنائے ہیں اور اپنے اپنے کام پر کس نے لگائے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کس نے لگائی ہیں؟ تو وہ خود اپنی زبان سے بولیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اس کا انکار وہ نہیں کریں گے، مگر صرف وہی جو پیچھے ہم کئی بار بیان کر چکے کہ ایک ہٹ دھرمی، سرکشی اور حسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا، ایمان نہیں لانے دیتا تھا۔ رکوع نمبر 3، دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی کا بیان کیا گیا اور حق پہ چلنے والوں کو خوشخبری دی گئی۔ دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ دنیا
کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ بعض جگہوں پر ہمارے ہاں بہت سارے کلچر ایسے ہیں، بہت سارے علاقوں میں میلے لگتے ہیں۔ تصور لائیں ذرا، ان میلوں میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز وہاں جمع کی جاتی ہے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا سامان وہاں مہیا کیا جاتا ہے، باقاعدہ مارکیٹس بنائی جاتی ہیں، دکانیں لگائی جاتی ہیں، سرکس لگ جائے تو وہاں ہفتے ہفتے کے لیے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی چیزیں لوگ اٹھا کے یہاں لے آئیں۔ صرف ایک ہفتے کی بات ہوتی ہے یا 3 دن کی بات ہوتی ہے تو وہاں ہر کھانے پینے استعمال کی چیز، پہننے کی چیز اور گھر میں ڈیکوریشن کے لیے چیز، ہر کچھ آپ کو وہاں مل جائے گا۔ کتنی کشش ہے، جب آپ جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اتنا ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے پورے ایریے کو، اتنا سجایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مگر 3 دن یا 8 دن جتنے ٹائم کے لیے وہ اناؤنس کیا گیا تھا، جب وہ سرکس یا میلہ ختم ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی دکان اٹھا کے لے جاتا ہے، ہر کوئی اپنے کرتب کی چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ بالکل خالی میدان ہو جاتا ہے۔ اور اب ذرا آپ اس میدان میں جا کے دیکھیں کیا حشر ہے، گندگی، غلاظت، خرابیاں، ہر ٹوٹ پھوٹ اور کھانے پینے کے وہ چھلکے اور گند، سب کچھ آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ وہ کہاں گئی خوبصورتی، وہ سجاوٹ کہاں گئی، وہ رونق کہاں گئی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی حال دنیا کا ہے، یعنی اس کی بے ثباتی اور کمزوری کا عالم یہ ہے، یعنی جو اس کی حقیقت ہے وہ اتنی ہے جتنی ایک میلے کی ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک میلہ ہے کہ جب اٹھ جائے گا تو اس کے پیچھے بس یہی کچھ رہ جائے گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو شخص میلے پہ جا کے وہیں کا ہو رہے اور وہیں دل لگا لے، اسی سے محبت کرنے لگ جائے، گھر والے بلاتے نہیں، وہ کہے کہ نہیں مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، تو اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ مثال دی کہ جس دنیا کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو اس کی حقیقت تو اتنی ہے، اور حقیقی زندگی کون سی ہے؟ حقیقی زندگی آخرت کی ہے، جو دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جس کو زوال نہیں ہے، جس کے بعد تباہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تمہیں فکر کرنی چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جب مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ جیسے ان سے وفادار کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ویسے اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہم سارے ہی ایسا کرتے ہیں، جب تک تندرستی رہتی ہے، جوانی رہتی ہے، صحت رہتی ہے، تو اللہ کبھی یاد ہی نہیں آیا۔ اور جب پتہ چلتا ہے نا کہ اب جان لبوں پہ آنے لگی ہے، مرنے لگے ہیں، تو پھر اللہ بڑا اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس حال سے بھی پھیر کے ہمیں واپس لے آئے، تندرستی دوبارہ دے دے، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات پھر جاتے ہیں، ہمارے دماغ بھی پھر جاتے ہیں، عقلیں بھی پھر جاتی ہیں، اور تندرستی ملنے کے بعد ہم پھر وہی ناشکرے اور اجنبی بن جاتے ہیں۔ تو وہ تو کافر تھے، وہ کتنے لاپرواہ تھے اور وہ کتنے منکر تھے اللہ کی ذات کے، کہ جیسے ہی ان کی مشکلات حل ہوتی وہ پھر ویسے کہ ویسے ہو جاتے اور شرک کرنے لگ جاتے۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتا، ان کی دعا نہ سنتا، ان کو دوبارہ سے ٹھیک نہ کرتا، ان کو صحت نہ دیتا، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ لیکن انسان ایسا ہی ہے، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جھٹکا تھوڑا سا بھی لگے تو وہ سنبھل جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، اور دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے اوپر طوفان پہ طوفان آتے رہے، مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی رہیں، جو ہی وہ نکلتے ہیں وہ پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ان پہ کوئی مصیبت آئی نہیں تھی۔ تو جو حق پہ چلتے ہیں، جو صداقت کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو اے حبیب ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کا اختتام کس طرح ہوگا۔ جو لوگ ایسی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں، ہم انہیں خود اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، مطلب کہ اللہ پاک ان کے لیے راستے کھولتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، آگے چلنے میں مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً اخلاص والوں کو ملتی ہے، جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے اللہ کریم ان کو یہ دولت عطا کرتا ہے۔ اور جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں
تو ان کے لیے اللہ کے راستے نہیں ہیں، وہ دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو منزل ملے گی نا، جب نہیں چلیں گے تو پھر منزل کیسے ملے گی؟ دیکھیں، ہمیں اگر گجرانوالہ جانا ہے، ہم سفر کرنا شروع کر دیں، سفر کرتے رہیں اور ہم روڈ سیالکوٹ کی پکڑ لیں تو ساری زندگی آپ گجرانوالہ پہنچ سکتے ہیں؟ روڈ صحیح اختیار کرنا ضروری ہے نا۔ آپ اڈے پہ چلے جائیں، وہاں سارے شہروں کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، تو آپ وہاں سے ملتان کی گاڑی پہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ مجھے لاہور جانا ہے، تو ملتان کی گاڑی تو ملتان جائے گی، وہ آپ کو لاہور نہیں لے کے جائے گی۔ گجرانوالہ جانا ہے تو سیالکوٹ کی گاڑی پہ بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو سیالکوٹ لے کے جائے گی، گجرانوالہ نہیں لے کر جائے گی۔ تو ضروری کیا ہے؟ آپ کو پہلے تعین کرنا ہے کہ میرے شہر کی گاڑی کون سی ہے۔ آپ جب اس گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کو مطلوبہ شہر کی منزل مل جائے گی۔ تو ہم صراط مستقیم پہ چلیں ہی نہ، اس کو اختیار ہی نہ کریں، اس کی پہچان ہی نہ حاصل کریں کہ کون سی راہ صراط مستقیم کہلاتی ہے، تو پھر ہم متبادل سائڈ پہ چلتے رہیں اور یہ کہیں کہ ہمیں قربت الہی کی منزل مل جائے، تو یہ تو نہیں ملے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کسی صراط مستقیم پہ چلنے والے، اس کو جاننے والے، اس کو پہچاننے والے کے پاس جا کے پہلے پورا پتہ لیں اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر چلیں، تو پھر سیدھی منزل آپ کو مل جائے گی۔ پھر اللہ آپ کے لیے راہیں کھولے گا، آسانی سے آپ پہنچ سکیں گے۔ جی، اب سورۃ روم شروع ہو رہی ہے یہاں سے، جو ہمارا رکوع نمبر 4 آ رہا ہے، یہ سورۃ روم کا پہلا رکوع ہوگا۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات آپ کو یاد ہوں گے نا؟ قرآن پاک کی 14 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے حروف جو آتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو یہ سورۃ الروم بھی یہیں سے شروع ہو رہی ہے، اور پہلی آیت میں ہی غلبہ اسلام کی خبر اور فتح روم کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ پہلے یہ ہوا کہ ایک جنگ ہوئی جو روم اور ایران کے درمیان ہوئی، اور روم والے ہار گئے، شکست ہو گئی ان کو، اور ایران والوں کا، فارس والوں کا غلبہ ہو گیا۔ فارس والے کون تھے؟ حضرت سلیمان فارسی کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ فارسی کیوں کہلاتے تھے؟ یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور ابتدا میں ان کا مذہب کیا تھا؟ یہ آتش پرست تھے۔ آتش پرست وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ ان کا خدا تھا۔ وہاں بڑی بڑی خندقیں کھود کے فارس میں آل ٹائم آگ جلتی رہتی تھی، آگ کے شعلے بلند ہوتے رہتے تھے، اور اس کو یہ لوگ پوجتے تھے، اس کو اپنا معبود مانتے تھے، اس کو اپنا خدا مانتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر کیسے کیسے گمراہ لوگ پیدا ہوئے، اور ان لوگوں کی باتیں سن کر اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ تو اب صورتحال کیا تھی کہ عرب کے مشرق سائڈ میں ایرانیوں کی وسیع و عریض سلطنت تھی، یہ سب آگ کی پوجا کرنے والے تھے، جبکہ عرب کے مغرب میں رومی قوم آباد تھی، یہ اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے۔ ایرانیوں کے ساتھ مکہ کے مشرکین اٹیچ تھے، ان کی ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، یہ ان کی پارٹی تھی، اور رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں۔ جب ان کی جنگ ہوئی تو ایران یعنی آتش پرستوں کو بڑی زبردست فتح ہوئی۔ اب مشرکین مکہ جشن منانے لگ گئے کہ ہماری طاقت بڑھ گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور جو ہمارے حمایتی تھے وہ جیت گئے، وہ کامیاب ہو گئے اور ان کو فتح مل گئی۔ تو اب ہم آتش پرستوں سے مل کر مسلمانوں پہ ایسا حملہ کریں گے کہ اسلام کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے اور ہم ان پہ قابض ہو جائیں گے۔
یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں کے دل پریشان ہوئے، سخت پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی آیتیں نازل فرمائیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا، آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا، یہ بات ہوئی، تو اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اس سے یہ لطف حاصل کیا کریں کہ وہ کیا دور تھا، وہ کیا وقت تھا، اور اس بندے کی کیا ویلیو تھی، اس قوم کی کیا ویلیو تھی کہ زمین میں ذرا سا مسئلہ ان کو پیدا ہوا، رب نے قرآن نازل کر دیا۔ ادھر ذرا سا پرابلم پیش آیا، ادھر اللہ کا فرشتہ اللہ کا کلام لے کے آ گیا۔ ادھر ذرا سا دل ازردہ ہوا محبوب کریم علیہ السلام کا، ادھر سے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ ذرا سوچئے کہ کس قدر اٹیچمنٹ تھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے بندوں کی، اور کیا ویلیو تھی ان کے خیالات کی، ان کے عزائم کی، اور ان کی خوشی اور غمی کی، کہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شامل تھا، اور ہر چیز میں ان کی دلجوئی کے لیے اپنا کلام اور اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا تھا۔ اب جس وقت یہ لوگ پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، غلبت الروم، کہ روم کو شکست ہو گئی اور فارس والے جیت گئے۔ تو اے مسلمانوں، اے میرے حبیب، آپ رنجیدہ خاطر نہیں ہوئیں، آپ پریشان نہیں ہوئیں، ان قریب یہ وقت آئے گا کہ روم فاتح بن جائے گا اور فارس والے مغلوب ہو جائیں گے، روم ان کو فتح کر لے گا۔ اب ظاہری طور پر حالات ایسے تھے کہ صدیاں بھی لگ جاتی تو اہل روم فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے، اتنے کمزور حالات تھے ان کے کہ بالکل یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ اور آیات کے اندر اشارہ یہ تھا کہ 9 سال تک، یعنی 9 سال کے اندر اندر تک جو ایرانیوں کی فتح ہے یہ عارضی فتح ہے، یہ شکست میں بدل جائے گی، اور مسلمان اور اہل روم یہ سب فاتح بن جائیں گے، ان کو اللہ پاک کامیابی عطا کر دے۔ اب ابو سفیان اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان یہ شرط لگ گئی۔ حضرت ابو سفیان نہیں، ان کے جگہ پہ کوئی اور آدمی تھا، ان کے ساتھ ان کی شرط لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اتنے سالوں کے اندر روم کو فتح حاصل ہو جائے گی فارس پر، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ شرط لگ گئی، نے کہا کہ اگر جو اللہ نے فرمایا، جو رسول اللہ نے ہمیں خبر دیا یہ سچ ہو گیا تو 100 اونٹ تم اپنی شرط کے لیے پیش کرو گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمایا ہوا نہ ہوا تو پھر 100 اونٹ میں دوں گا۔ وہ تو اس وعدے کے پورے ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اور 9 سال پورے بھی نہیں ہوئے بلکہ 7 سال کے اندر 6 ہجری میں، جس سن میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس سن میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، زبردست قسم کی جنگ ہوئی، اور روم نے فارس پر قبضہ کر لیا، اسے فتح کر لیا، اور وہاں بلکہ اپنا شہر رومیہ آباد کر کے اپنے اختیارات وہاں کے حاصل کر لیے، اور اللہ کی دی ہوئی خبر سچی ہو گئی۔ اب وہ خود تو مر گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے 100 اونٹ اس کی اولاد سے وصول کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اونٹ ذبح کر کے ان کو صدقہ کر دو۔ 100 اونٹ ذبح کر کے صدقہ کر دیے گئے۔ یہ وقت تھا جس وقت یہ سورت کریمہ نازل ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگرچہ روم کے کامیاب ہونے کے کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میری قدرت پر غور کرنے کے لیے اپنے اندر جھانکو اور دنیا کی سیر کرو۔ ہماری قدرت کی نشانیاں تو جگہ جگہ پہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اب ایران کی شکست کیوں ہوئی؟ یعنی وہ ایک طاقتور، ایک سپر پاور تھا، لیکن وہ شکست کھا گیا بری طرح سے، اور اہل روم ان کے اوپر غالب آ گئے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے عرب سے باہر بادشاہوں کو اللہ کی توحید کی اور اپنی رسالت کی دعوت دینے کے لیے خط لکھے، تو جو فارس کا بادشاہ تھا اس کا ایران کا، اس کو بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جس کا نام خسرو پرویز تھا اس کے نام، تو جب قاصد آپ کا خط لے کر گیا تو وہ اپنے
تخت کے اوپر بڑے تکبر اور بڑے غرور سے بڑی اپنی شان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور بھرے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے اس نے پرزے پرزے کر کے پھینک دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ خسرو پرویز نے اپنی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے تب الفاظ نکلے کہ جب نبی علیہ السلام کے خط مبارک کی بے حرمتی کی تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ خسرو پرویز نے اپنی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ کمزور ترین قوم کے ذریعے اللہ پاک نے ان کو مغلوب کیا اور شکست فاش دی، اور وہ ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی صرف اس وجہ سے کہ آقا علیہ السلام کے خط مبارک کا ادب نہیں کیا۔ رکوع نمبر 5 میں نمازوں کے اوقات کی بات کی گئی ہے، یعنی نماز پڑھنے کے جو وقت ہیں مختصراً قرآن میں ان کا جو ذکر آیا ہے وہ بیان ہوئے ہیں، اور قیامت قائم ہونے کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہر شے کی ابتدا کرنے والا ہے، تو جو ابتدا کرنے والا ہے دوبارہ بنانے والا بھی وہی ہے۔ قیامت کے دن یہ سارے مجرم مایوس ہو جائیں گے، اس روز ان کے سفارشی بھی ان کو کام نہیں آئیں گے۔ سفارشی ان کے کون ہیں؟ جن کو دنیا میں یہ بھی سمجھتے ہیں، یعنی بت وغیرہ۔ نیک عمل کرنے والے ایمان والے جنت میں شاداں فرحاں مسرور ہوں گے، اور کافر جو ہیں وہ گرفتار کر کے جکڑ کر اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ نماز کے اوقات کے لیے ارشاد ہوا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یعنی یہ نمازوں کے وقت بتائے گئے کہ آپس میں صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح ہے، ساری کائنات اسی کی تعریف میں مصروف ہے، تم عشاء اور ظہر کے وقت بھی اس کی تعریف میں مصروف رہا کرو۔ وہی زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو بھی وہی زندگی بخشتا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ گزر رہا ہے۔ یہ وہی جو کل بھی ہم نے ساری چیزیں پڑھی تھیں۔ اللہ پاک نے جس جلال سے ان لوگوں سے سوال کرنے شروع کیے، انہی کا تذکرہ رکوع نمبر 6 میں ہے۔ رکوع نمبر 7 میں دین اسلام کی دعوت ایک شاندار مثال کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں ہی کی ایک مثال پیش کر کے سمجھاتے ہیں کہ اگر تمہارا ایک غلام ہو، یہ مثال ہے، اگر تمہارا کوئی فرض کریں ایک غلام ہو، ہم نے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں، کیا تم اسے ان نعمتوں میں اپنے برابر شریک کر لو گے؟ سوچئے، آپ بھی سوچئے ذرا، اللہ کی مثال کو سمجھیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا ایک غلام ہے، ہم نے تمہیں بہت سارا مال دیا ہوا ہے، اب تم تو مال کے مالک ہو۔ اب اگر تمہارے سامنے جو غلام ہے اس کو دیکھ کر تم اپنا سارا مال جو ہے وہ آدھا اپنے پاس اور آدھا اس کو دے دو گے؟ کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی نے؟ وہ تو بہت سارے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا بھی غلاموں کو کھلانا گوارا نہیں کرتے، اور جب کوئی بات ہو تو وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پیسے نہیں لیتے ہو، کوئی فی سبیل اللہ کام کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانے کے لیے بات پوچھ رہا ہے کہ کیا تم ایسا کرنے کو تیار ہو جاؤ گے؟ اگر نہیں جواب ہوگا نا، اگر نہیں تو پھر تم میری مخلوق کو میرا شریک کیوں بناتے ہو؟ تم اپنے مال میں اپنے نوکر کو برابر کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے، تو میں تو احکم الحاکمین رب العالمین ہوں۔ تو جو پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے جو بت ہیں ان کو تم میرے ساتھ برابر میں شریک کرتے ہو کہ میں خدا ہوں تو وہ بھی خدا ہے، میں معبود ہوں تو وہ بھی معبود ہے۔ تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ تم اپنی بیکار چیزوں کے لیے تو اپنے غلاموں کو برابر کا شریک نہیں بناتے، اور میری کائنات کے اندر معمولی حقیر چیزوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر اس میں مشرکوں اور ظالموں کی مذمت کرتے ہوئے
قرآن میں گفتگو کی گئی، اس کی روشنی میں فرقہ واریت کی تعریف اور اس کے سدباب کے لیے کچھ اصول بتائے گئے کہ اپنی خواہشات کو بغیر کسی دلیل کے اپنا مذہب قرار دے لینا، یعنی جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کہیں کہ جی یہی ہمارا دین ہے، آپ اپنی مرضی کریں اور جو دین کی بات کہے اس کی بات نہ مانیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے خود اپنا دین بنا لیا، اور یہ تو آج ہمارے ہر دوسرے گھر میں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم دیکھیں، ایک مثال کو لے لیتے ہیں، ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا فرض کیا ہے؟ عدت گزارنا۔ اس نے مشورہ لیا عورت سے، کوئی رعایت دی ہے؟ کسی جگہ پہ ایسا حکم سنا آپ نے؟ اللہ کا حکم ہے، جس طرح موت کا آنا اللہ کا حکم تھا، اسی طرح پیچھے بیوی کے لیے عدت گزارنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب کتنی خواتین ہیں جو اتنی ہٹ دھرمی سے، سرکشی سے یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے تو معاملات ایسے ہیں، ہمارے تو کام ایسے ہیں، ہم عدت نہیں بیٹھ سکتے۔ بھئی بیٹھنے کا آپ کو کس نے کہا ہے؟ عدت میں نہ تو کھڑا ہوا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے۔ عدت تو ایک اللہ کا حکم ہے جو آپ نے کچھ پابندیوں کے ساتھ پورا کرنا ہے، اور ایک لمٹ ہے جس کی آپ نے پابندی کرنی ہے، اور وہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن میں آپ کی جو طبعی ضرورتیں ہیں، آپ کی جو شرعی ضرورتیں ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اللہ پاک نے ان کی رعایتیں آپ کو عطا کی ہیں۔ اب فلاں عدت نہیں بیٹھی اور وہ کہتی ہے میں نے نہیں بیٹھنا، فلاں کو عدت کسی نے نہیں بیٹھنے دیا اس لیے کہ وہاں گزارا نہیں ہوتا، تو آپ کو اس کا اختیار ہی کس نے دیا ہے؟ یہ آپ کی مرضی کر رہی ہے کہ میں نہیں بیٹھوں، تو آپ نے اس کو اپنا دین بنا لیا، اور جب کسی کے سمجھانے بجھانے پہ آپ کو پابند کیا گیا تو آپ اس سے انکاری ہو گئے کہ میں یہ کر نہیں سکتی، اور باقاعدہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ عدت بیٹھ گیا ہے۔ بھئی یہ کون سی اصطلاح ہے؟ عدت میں آپ اپنے تمام کام کر سکتے ہیں اپنی 4 دیواری میں، اور جب آپ کو کوئی مجبوری لاحق ہو گئی، کوئی شدید قسم کا عارضہ پیش آ گیا، کوئی ایسا کام جو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی عدالت میں پراپرٹی کا، جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے، ہاسپٹل میں کسی شدید بیماری کا مسئلہ ہے، آپ کی نوکری اگر ہے اور وہ جا رہی ہے اور آپ کے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو ان ساری صورتوں میں ایک کنڈیشن بتائی جاتی ہے، اس کے مطابق اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہ کے ان کاموں کو کریں، لیکن جو پابندیاں عدت کی ہیں ان کو پورا کریں۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ ہم اپنی رسموں کو اپنا دین بنا لیتے ہیں، اپنے جو پسند کی باتیں ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ دین نہ تو مزہ لینے والی چیز ہے، دین نہ تو لطف اندوز ہونے والی چیز ہے کہ آپ کسی چیز سے لطف حاصل کریں تو آپ دین کی بات سنیں، آپ کو مزہ آئے تو آپ بیٹھیں۔ دین سیکھنے والی چیز ہے، دین اپنانے والی چیز ہے، دین عمل کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دین اس لیے دیا ہے کہ سنجیدہ ہو کے اللہ سے ڈر کر، اللہ کے محبوب کی شفاعت کا ڈر رکھ کر اس کے دین کو سیکھو، اس کے قرآن کو پڑھو، اور جو تمہیں بتایا جائے اس پہ عمل کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر تم میں اور مشرکوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہی کچھ تو وہ کرتے تھے اور یہی کچھ ہم کرنے لگ جائیں گے، تو پھر ہمارے میں اور ان میں فرق کیا؟ صرف ہم ٹائٹل لے کے چلیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اپنے کہنے سے تو کبھی کچھ نہیں ہوا جب تک آپ اپنے دعوے کی دلیل نہیں دیتے، تو آپ کی بات بے وزن ہے، بے فائدہ ہے۔ جی، تو فرمایا گیا کہ یہ ظالمانہ فعل اور گمراہی کی بات ہے کوئی اگر ایسے کرے، ایسا کرنے والوں کو نہ کبھی ہدایت ملی ہے، نہ ان کا کوئی حمایتی اور مددگار ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ جو اپنے دین میں فرقے بنا لیتے ہیں، دھڑے بنا لیتے ہیں، گروہ بنا لیتے ہیں، اور ہر گروہ پھر اپنے اپنے نظریات لے کے چلتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تیسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تو یہ سب چیزیں انتہائی غلط ہیں۔ انسانی فطرت کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں وہ قرآن کی تعلیمات ہیں، حدیث کی تعلیمات ہیں، سنت کی تعلیمات ہیں، اور ان کو یکسوئی سے اختیار کرنے والا ہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ رکوع نمبر 8، دنیا میں فساد انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے
خشکی میں اور تری میں، یعنی آبادیوں میں اور سمندروں دریاؤں میں، ہر جگہ پہ جو فساد ہوتا ہے، جب انسان بدعمالی کرتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے ہر چیز میں خرابی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے۔ زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ تم سے پہلے مشرکوں کا انجام کیا ہوا۔ قیامت کی بات میں شک مت سمجھو، قیامت نہ ٹلنے والا دن ہے، اس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن آئے گی قیامت تب جب اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ وہ تمہاری خواہش کے مطابق نہ پہلے آ سکتی ہے نہ وہ لیٹ ہو سکتی ہے۔ تمہارے لیے اتنا حکم ہے کہ تم قیامت کے آنے سے پہلے اپنا رخ سچے دین کی طرف کر لو، تمہارے لیے عافیت اس میں ہے۔ کفر کا وبال کافروں پہ پڑے گا، اور جو نیک لوگ ایمان والے لوگ ہیں ان کو اللہ اپنے فضل سے بہت اچھے بہت اعلیٰ بدلے عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جتنی نشانیاں اللہ پاک وقتاً فوقتاً دکھاتا ہے ان پہ غور کرو، ان میں فکر کرو تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ اگر ان سے کتراتے رہو گے، منہ موڑے رہو گے تو کبھی تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لے آئے گا ہم اس کی مدد اپنے ذمے کرم پر لیتے ہیں، اور ہم اس کی مدد کریں گے، ہر حال میں کریں گے۔ وہ جس مشکل میں ہوگا ہم اس کو اس سے نکالیں گے۔ اللہ پاک مثال دے رہا ہے کہ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب ہوائیں بھیجتا ہے جس سے بادل آسمان پہ اڑتے پھرتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، پھر بارش برسنے لگتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ بارش سے پہلے اگر گرمی ہے، حبس ہے تو لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اپنا حال دیکھیں، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور اللہ کریم جب بارش بھیجتا ہے، تھوڑے سے آثار لگتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بوندا باندی شروع ہوتی ہے تو دل اندر تک خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا رب اس ہوا کی جگہ پہ ایسی ہوا بھیجے جس سے تمہاری کھیتیاں اکھڑ جائیں، کھیت جل جائیں، مکان گر جائیں، تباہی ہو جائے، پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر اللہ تمہارا رب یہ کچھ بھیجنے پہ قادر ہے تو وہ بھیجنے پہ بھی قادر ہے۔ بس بات وہی ہے کہ تم میرے محبوب کی امت ہو تو میں تمہیں بچنے کے لیے لمبی مہلت دیتا ہوں۔ رکوع نمبر 9۔ انسان کے احوال بدلتے رہتے ہیں، کبھی رزق کشادہ اور کبھی تنگ۔ یہ تو مشاہدہ ہے نا، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ پاک ہمارے رزق میں فراوانی پیدا کر دیتا ہے، کبھی تنگی پیدا کر دیتا ہے، کبھی روزگار مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی اچھی تنخواہ لگ جاتی ہے، کبھی کنگال ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں انسان کی، اور ویسے بھی اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی اپنی ذات کے حوالے سے بھی اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے تو انسان کو انتہائی کمزور پیدا کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وہ بچہ ہوتا ہے، پکڑتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس کا بچپن انتہائی کمزور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک اس بندے کو جوانی کی طرف لے آتا ہے، اور بھرپور جوانی میں ایسی قوت ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اب کیا ہوتا ہے؟ اب بھی اس کے کوئی بس نہیں تھا، بچپن سے جوان ہونے میں اس کا کیا زور لگا؟ اس نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی؟ یہ تو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بڑا کیا، پھر جوان کیا، پھر بھرپور طاقت عطا فرمائی۔ اب وہ سارا زور لگا لے، دنیا کی ساری دولت جمع کر لے، اور وہ یہ کہے کہ اب میں جوان ہی رہوں، یہی عمر کا حصہ مجھے پسند ہے، تو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اپنی جوانی کو، اور اللہ بڑھاپے کی طرف لے آتا ہے، پھر ساری حسرتیں اندر رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ بیٹھ کے جب گھر میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، بلاتا بھی نہیں ہے، پھر وہ اپنی جوانی کو یاد کر کے کبھی ہنستا ہے تو کبھی روتا ہے، میں بھی یہ تھی تو میں بھی وہ تھی۔ کسی خوبصورت کو دیکھ لے تو اسے اپنی جوانی یاد آتی ہے، اس سے حسد، اس سے جلن پیدا ہوتی ہے، اسی بھی کدی جوان سی۔
پھر یہ حال ہو جاتا ہے بندے کا، تو اس کے حالات میں اور احوال میں دونوں میں تغیر آتا رہتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو اصل جو بات ہے اس کے اندر وہ تو یہ ہے کہ جو کرتا ہے وہ رب کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ رب چاہتا ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ بچپن بھی دیتا ہے، وہ جوانی بھی دیتا ہے، وہ بڑھاپا بھی دیتا ہے، سارے علم اور ساری قدرتیں اس رب کو حاصل ہیں۔ جی اب اس کے بعد سورۃ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ کل بھی تھوڑا ذکر آیا تھا، آج ان کے نام کی سورۃ لقمان آ رہی ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ حکیم لقمان کا تذکرہ، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو زرنی اور نہایت قیمتی نصیحتیں کی تھیں ان کا بیان اس صورت میں ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ لقمان کہا گیا۔ تو اس صورت کی خاصیت یہ ہے کہ مرد دانا حکیم کی حکمت و دانائی سے پر تعلیمات کا اعلان کر کے کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کوئی نیا دین، نیا اسلوب لے کر نہیں آئے، بلکہ آج تم سب جس شخص کی یعنی حکیم لقمان کی دانائی کو بہت پسند کرتے ہو، وہ شخص بڑے پاکیزہ عقیدے اور اعمال کا حامل تھا، تو انہی اعمال کی طرف رسول اللہ تمہیں بلاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ ہر بات میں حکیم لقمان کی باتوں کو کوٹ کرتے تھے، اس کے بڑے گرویدہ تھے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اس کی تعلیمات کیا تھی؟ اس نے بھی نبیوں کی صحبت میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا، تعلیم حاصل کی، اللہ نے اس کو بے پناہ علم عطا کیا، دانائی عطا کی، حکمت عطا کی۔ حکمت جو ہوتی ہے، حکمت بھی ایک وہبی چیز ہوتی ہے۔ حکمت بندہ اپنے زور سے نہیں حاصل کر سکتا، جس طرح نبوت اپنے زور سے حاصل نہیں کر سکتا، حکمت بھی اپنے زور سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کی، اور وہ ایک بہت بڑا صاحب علم، ایک عالم دین، اپنے وقت کا مفتی تھا، لیکن اس کا حلیہ، اس کی شکل و صورت کہ وہ ایک چھوٹے سے قد کا، سیاہ رنگ کا، گمنام سا بندہ اپنے دور میں تھا، اس کے باوجود اس بندے کی شہرت اتنی، ناموری اتنی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد عرب کے لوگ جو ہیں اسے اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی مثالیں کوٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اب اس تھوڑا سا ہم تعارف حاصل کرتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق ان کا نسب نامہ بیان کرتے ہیں کہ لقمان حضرت ابراہیم کے بھائی کی اولاد میں آتا ہے، اور بعض مورخین نے لکھا کہ یہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے، بعض نے لکھا کہ یہ حضرت ایوب کے کزن تھے۔ حضرت لقمان کی عمر 1000 سال ہوئی ہے۔ حیران ہوئے ہیں؟ 1000 سال عمر پائی ہے انہوں نے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ موجود تھے، اور ان کی صحبت میں رہ کے انہوں نے حضرت داؤد سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد کے نبی بن کے آنے سے پہلے لقمان بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد کو منصب نبوت عطا کیا گیا تو آپ نے فتویٰ دینا ان کے ادب میں بند کر دیا، اور کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے کہا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان سارے نبیوں کی مقدس کلام میں سے میں نے جو چنا، جو میں نے حاصل کیا، نچوڑ جو نکالا، وہ میری یہ چند باتیں ہیں، جو ان کو پلے باندھ لے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ان نچوڑ نکالی ہوئی باتوں کو
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے رکھا اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ باتیں کیا تھیں؟ ایک بات یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اب آپ خود سے ان چیزوں کو سمجھتے جائیے، میں ابھی اتنا ہی بیان کر سکوں گی، اگر میں ڈیٹیل میں بیان کروں گی تو پھر یہ ایک جملہ جو میں نے بولا ہے اس کی تفصیل میں سارا وقت نکل جائے گا۔ تو نماز پڑھتے ہوئے دل کی حفاظت کرو، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ دوسری نصیحت کی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ وہ کیسے؟ کہ تمہارے حلق سے کوئی حرام لقمہ نہ اترے۔ اور نماز میں دل کی حفاظت کیا؟ کہ تمہارے اندر وسوسے نہ آئیں، وہ اگر آنے کی کوشش کریں تو انہیں جھٹک دو اور نماز کی طرف اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھو۔ تیسری نصیحت کی کہ جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ چوتھی نصیحت یہ کی کہ جب تم لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایک بات کتنی بڑی بات ہے، ہم پورا بیان کئی گھنٹوں کا ایک جملے پہ کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں، یہ ان تمام نبیوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ نمبر 5 پہ فرمایا کہ جس حال میں بھی تم ہو، بیماری ہو، تندرستی، سفر، حضر، جوانی، بڑھاپا، تنہائی یا مجلس، جہاں بھی ہو اپنے رب کو یاد رکھو۔ 6 نمبر پہ فرمایا کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اس سے بے نیاز نہ ہو، کیونکہ موت کی یاد بندے کو غلط راہ کی طرف نہیں جانے دیتی۔ 7 نمبر پہ فرمایا کہ اگر تم کسی پہ احسان کرو تو احسان کر کے بھول جاؤ، احسان کر کے بھول جاؤ، اور اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو اس کے ظلم کو بھول جاؤ۔ اپنا احسان بھول جاؤ اور دوسرے کا ظلم بھول جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ دوسرے کی نیکی یاد رکھو، اگر اس نے معمولی سی بھی نیکی کبھی زندگی میں تمہارے ساتھ کی ہے نا تو اس کو کبھی نہ بھلاؤ۔ جب بھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو اس محبت کے ساتھ اس سے ملو کہ تمہارے دل میں اس کی وہ کی ہوئی نیکی آ جائے، اور اس کو یاد کر کے اس کو عزت دو، اور خود جس کے ساتھ جیسی نیکی بھی کرو اس کو بھول جاؤ، کبھی سوچو بھی نہ کہ اس کے سامنے اپنی کی ہوئی نیکی کا اظہار کرنا ہے۔ ہمارے وتیرے کیا ہوتے ہیں؟ دوسروں کے ہمارے اوپر نیکیوں کے پہاڑ بھی ہوں تو ہم ان کو بھلا دیتے ہیں، اور خود کسی کو ایک تنکا بھی دیا ہو تو زندگی میں 20 دفعہ اس کو یاد دلاتے ہیں، فلاں وقت میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، بلکہ کہتے ہیں کیا نہیں کیا، کون سی نیکی نہیں کی، اپنے لیے یہ بولتے ہیں، اور دوسرے نے بے شمار نیکیاں کی ہوں تو ان کا کوئی نام کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی، یہ حضرت لقمان کا تعارف ہے اور یہ ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ لقمان، اس میں ذکر کیا یہ آپ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان کا اصل میں زیادہ جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ رکوع نمبر 11 میں ہو رہا ہے۔ ہم نے رکوع نمبر 9 سے آگے صورت شروع کی ہے، اور رکوع نمبر 10 میں صرف یہ بتایا گیا کہ یہ صورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے آغاز میں ہی اخلاق عظیمہ اور اخلاق رذیلہ کے مالک، یعنی جو بہت برے اخلاق رکھنے والے اور بہت اچھے اخلاق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے 2 طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب رکوع نمبر 11 میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ میں نے تعارف کے ساتھ ان کو اس لیے اکٹھا کر لیا کہ ایک ربط ہو جائے، آپ کو وہ واقعہ پورا آپ کی شخصیت کے حوالے سے یاد ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ دیکھیے یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، تو ذکر کتنی شان سے رب قرآن کے اندر کر رہا ہے۔ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کر، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، رب پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر کرے گا وہ یہ مت سمجھے کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، اس کا شکر کرنا اس کے اپنے لیے بہتر ہوگا،
کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میرا کثرت سے شکر کرو گے تو جتنی تمہاری نعمتیں اور احسانات میرے پہلے ہیں ان سے اور زیادہ تم کو عطا کروں. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. جو ناشکری کرے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک اللہ بے پرواہ اور تعریف کیا ہوا ہے. تم تعریف نہیں کرو گے تو پوری مخلوق تو اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، وہ جنات ہوں یا انسان ہوں یا فرشتے ہوں یا حوریں ہوں یا باقی جامد مخلوقات ہیں، سب اس کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. جی تو رکوع نمبر 10 میں بیچ میں جو تھوڑا سا رہ گیا کہ 2 طبقے جو ذکر کیے گئے ہیں. قرآن کریم کے کامل اور حکمت و دانائی سے بھرے ہونے کا ذکر تو آغاز میں سورت شروع کرتے ہی کر دیا گیا. اب اس سے فائدہ حاصل کرنے والوں کی صفات اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے ہدایت اور کامیابی حاصل کرنے کی نوید خوشخبری اللہ عطا کر رہا ہے کہ جو لوگ اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں گے ان لوگوں کی صفات اور خوبیاں یہ ہیں کہ رب العزت ان کو کامیابی کی اور ہدایت کی خوشخبری سنا رہا ہے، اور قرآنی ہدایت کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، جو روڑے اٹکاتے ہیں، ان کی برائی فرما رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور صبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اب آگے ہم متوجہ ہوں گے رکوع نمبر 12 کی طرف، جس میں اللہ کی عظمت اور جلال کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی جس طرح کل کے سبق میں اللہ پاک نے پرجلال انداز میں سوال و جواب سے کلام کرنا شروع کیا، تو رکوع نمبر 12 میں بھی اسی طرح سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو رب نے کام پر لگا رکھا ہے اور ہر کوئی اس کے حکم کے مطابق ڈیوٹی دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی کھلی نعمتیں اور چھپی نعمتیں جس انداز سے نازل کی ہیں اس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ملتی، مگر پھر بھی کچھ لوگ بغیر دلیل کی اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، اختلاف کرتے رہتے ہیں. اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پہ چلو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے رسمیں نہیں چھوڑ سکتے. اور میں بار بار یہ ضرور گزارش کرتی ہوں کہ جب ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ان کے انجام اور ان کی بری آخرت کا ذکر آتا ہے تو پھر اپنا اپنا جائزہ ضرور لیا کریں. ہم میں بھی بے شمار لوگ وہ ہیں جنہیں بری رسمیں چھوڑنے کا کہا جائے، شادی پہ، فوتگی پہ، سالگرہ پہ، منگنی پہ، کسی بھی موقع پہ، تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ پچھوں لگیاں ہوندیاں نے. اب ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے چھوڑنا، تو پھر ہمارے اور ان کے کافروں کے اندر فرق کیا رہا؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ تو کلمہ پڑھتے ہی نہیں تھے. تو کلمہ پڑھ کے بھی جب ہم انہی باتوں پہ اٹکے رہیں گے تو پھر ہم نے قرآن سے کیا سیکھا؟ اسی بات کو سوچتے ہوئے اس ماہ مبارک کے لیے آپ کو ایک شعر دیا گیا کہ اس کو روز سوچیں، اس کو روز پڑھیں اور روز دیکھیں کہ ہم اس کی طرف کتنا بڑھ رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. تو سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہر فرد کو ہم اس کا تو جب دیوانگی آئے گی تو بات بنے گی، قرآن سے پیار آئے گا تو بات بنے گی. یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم آگے پیچھے چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دیگر تشریحات کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو تمام دین کا محور و مرکز ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے. ہمیں وہ سیدھا لفظ نہیں پڑھنا آتا اس کا، اس کے اندر کے معاملات تو بعد کی بات ہے کہ ہم سمجھیں گے اور پڑھیں گے. تو پھر ہمارے لیے درس عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے کہ ہم اپنے مزاجوں کو تبدیل کریں، قرآن کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کریں. جس چیز کی اللہ اور اس کے رسول نے مذمت کی ہے اس کو برا سمجھیں اور جس کی تعریف کی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. جی رکوع نمبر
13 ہم نے پڑھا، 13 پڑھنا ہے ابھی۔ قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا ہے 13ویں رکوع میں کہ غور کرو کہ کشتیاں سمندر میں اس کے فضل سے چلتی ہیں، اور جب طوفانوں میں مشرکین پکارتے ہیں اور طوفان رب دور کر دیتا ہے، جب ساحل پہ پہنچتے ہیں طوفان ہٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تمہیں دنیا کی دل فریبیاں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش برسانا وہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے حقیقت میں یہ وہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، جانتے ہیں آپ؟ ابھی یہاں سے اٹھیں، ایک پورا ارادہ کر کے، تیاری کر کے، سامان تیار کر کے بیٹھ جائیں کہ مجھے کل جانا ہے کہیں، اور کل سے پہلے نہ جانے کون سا طوفان آ جائے، کیا مصیبت کھڑی ہو جائے، کیا مجبوری آ جائے، زندگی بھی رہے یا نہ، تو آپ وہ سفر کر سکیں کہ نہ، تو اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمیں موت کہاں آئے گی معلوم ہے؟ معلوم کر سکتے ہیں؟ دونوں چیزیں امپاسبل ہیں، تو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اگر موت آ جائے تو پھر یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ دفن کہاں ہوگا۔ بعض اوقات کتنی میتیں ہمارے سامنے ایسی ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھنے تک جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں دفنانا ہے۔ جو باہر فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، کوئی تو وہیں پہ، کوئی امریکہ میں دفنایا گیا، کوئی UK میں دفنایا گیا، کوئی سعودی عرب میں دفنایا گیا، کوئی UAE میں دفنایا گیا، اور کسی کو دنیا کے پرلے کنارے سے اٹھایا اور اپنے پرانے سے گاؤں میں لا کے دفن کر دیا۔ یہ کس کو پتہ تھا؟ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اے انسان، تو کس دھوکے میں مر رہا ہے؟ اب اس کے بعد ہمارے سامنے صورت آ رہی ہے، صورت الف لام میم سجدہ۔ یہ صورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، الف لام میم تو اس کا وہ حصہ صورت میں شامل کر دیا گیا، اور اس میں قرآن کریم کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کتاب الہی اور اللہ کی تخلیقات کا ذکر ہوا ہے رکوع نمبر 14 میں اور اس صورت کے شروع میں۔ کہ وہی بات کہ جو لوگ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تو ایمان والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر رہیں، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دنیا میں تلاش کریں میرے دلائل، میری توحید کے دلائل۔ انسان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ آج جو اکڑتا پھرتا ہے، اتراتا رہتا ہے، یہ کل جب زمین کے نیچے جائے گا تو پرانا ہو کر، بوسیدہ ہو کر، اس کی ہڈیاں بھی زمین کی مٹی میں گم ہو جائیں گی، اس کے پاس باقی کچھ نہیں بچے گا۔ تب اس وقت بھی تمہارا رب اس پہ قادر ہوگا کہ تمہاری ہڈیوں کے ذروں کو بھی اکٹھا کر کے قیامت میں کھڑا کر دے۔ رکوع نمبر 15، اس میں مجرموں اور مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مجرموں کی برائی اور قیامت کے دن ان کی بے کسی، ان کی بے بسی کو ذکر کر کے آج انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو جہنم کی رسوائی کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اسی چیز کا مستحق ان کو قرار دے دیا گیا۔ جبکہ ایمان والے لوگ جن کی زندگی میں انکساری رہتی ہے، عاجزی رہتی ہے، اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، تو ان کے پہلو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، اور اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور بخشش کی امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں
وہ متکبر نہیں بنتے، مغرور نہیں بنتے، اپنی عبادتوں پہ مان نہیں کرتے، عبادتیں کر کے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ قبول کرے گا کہ نہیں، اور دوسری طرف امید ہوتی ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ ضرور ہماری عبادت کی قدر کرے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت کے باغات، بہترین مہمانی ہوگی ہماری طرف سے، اور عمدہ ترین جزا کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ رکوع نمبر 16 میں وہ چند مشترک باتیں بیان کی گئی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں۔ فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی، جب تک انہوں نے صبر کیا اور ہماری ہدایات پہ یقین رکھا، ہم نے ان کے درمیان رہنما پیدا کیے، ایک دوسرے کے بعد نبی آتے رہے۔ اور اے پیارے حبیب آپ بتا دیجئے کہ فیصلے کا دن جب آئے گا تو تمہارا ایمان کام نہیں آ سکے گا، لہٰذا اے حبیب ان سے چشم پوشی کر لیجئے، اپنے رخ انور کو پھیر لیجئے، اللہ کے فیصلے کا آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں۔ اب آخر پہ ہمارے سامنے سورۃ الاحزاب ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ الاحزاب کا معنی ہوتا ہے بہت سے گروہ یا بہت سی جماعتیں۔ جب عرب کے بہت سے قبیلوں نے مل کر اسلام کے خلاف جنگ کے لیے محاصرہ کیا اور رسول اللہ نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی مدینہ سے باہر، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ خندق جو ہے یہ ایک وہ کھائی سی بہت بڑی سی چوڑائی میں کھودی گئی، اور یہ مشورہ بھی حضرت سلیمان فارسی نے دیا۔ جب پتہ چلا نا کہ مکہ کے سارے گروہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، تو حضرت سلیمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کے ظلم سے اور ان کے حملے سے بچنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ ہم مدینہ کے ان سارے راستوں کی طرف چاروں طرف خندق کھود دیں کہ وہ خندق پار کر کے آگے نہ آ سکیں۔ اور یہ طریقہ چونکہ انہیں اس لیے معلوم تھا کہ فارس میں جب وہ تھے ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو ان کی قوم آگ کی پوجا کرتی، میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ بڑی بڑی خندقیں کھود کے اندر آگ بھر دیتے تھے۔ تو پھر آپ کے فیصلے پر عمل کیا گیا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت بڑی فتح عطا کی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ چند ایک اکا دکا کے سوا وہ خندق پھلانگ کے آگے نہ جا سکے۔ یہی وہ جنگ تھی، جنگ خندق، جس میں صحابہ کے ساتھ مل کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور پتھروں کو توڑ کر اس خندق کی کھدائی کی، اور یہی وہ خندق تھی جس کو کھودتے ہوئے صحابہ اکرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ہمت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ لیے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قمیض مبارک اٹھا کے دکھایا کہ اے صحابہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے، تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اور یہی وہ خندق تھی جس کے کھودتے ہوئے حضرت جابر نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ نقاہت دیکھی، اور گھر جا کر اپنی زوجہ سے کھانے کے متعلق پوچھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور 1-2 کلو آٹا پکا کر تو دعوت دی چند لوگوں کو، اور آقا علیہ السلام نے 1500 لوگوں میں اعلان کر دیا کہ چلو سب جابر کے گھر میں دعوت۔ یہ وہ جنگ تھی، جنگ خندق، اور اس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ سورۃ الاحزاب یہ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ جنگ خندق، یہ جنگ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی۔ تو رکوع نمبر 17 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی ازواج کے حقوق، نیز زہار اور گود لیے ہوئے بچے کے احکام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورت کے شروع میں تو تقوی کا حکم دیا گیا اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت کے نہ کرنے اور مسلمانوں کو اللہ کی وحی کی اتباع اور توکل قائم رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد منافقوں کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بندے کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ یہ کس بات کا جواب ہے کہ وہ ڈاماڈول تھے نا منافق، کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تو دل ایک ہی لگایا بندے کے سینے میں، 2 تو نہیں لگائے۔
لیکن یہ ہمارا تکیہ کلام ہوتا ہے نا، ہم بھی یہ جو خواتین بھی خاص طور پہ، بلکہ ہر کوئی جب متردد ہوتا ہے، ڈاواڈول ہوتا ہے، تو کہتا ہے ایک دل کردہ ہے جاں، ایک دل کردہ ہے نہ جاں۔ یہ دو دل کدھر سے آئے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک ہی دل بنایا ہے۔ یعنی اخلاص یہ ہے کہ آپ جب ایک طرف ہوئے ہیں تو پھر ایک طرف اپنے پورے ارادے کے ساتھ چل پڑیں، خاص طور پہ دین کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں، عقیدت کے معاملے میں۔ جب آپ اس مقام پہ آتے ہیں تو سمجھیں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ خطرے سے باہر آپ کب ہیں؟ جب آپ اپنے صحیح موقف پہ فوکس کریں اور اس پہ ڈٹ جائیں۔ ایمان والوں کی بہت بڑی واضح دلیل یہی ہے اور یہی ان کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں کی کمر کو اپنی ماں کی کمر کے مشابہ قرار دینا۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیا تو طلاق ہو گئی، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ ماں بہن کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اپنی بیوی کی پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو تو تمہاری ماں کی پیٹھ تم پہ حرام ہے، اور تم نے اپنی بیوی کی پیٹھ کو اس کے ساتھ تشبیہ دی تو پھر وہ کیا ہوا؟ بیوی تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ اب تمہیں شریعت کی حدود کے اور طریقوں کے مطابق پھر اس کو اپنانے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا، پھر آپ جا کے اس کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے۔ اس کا ذکر یہاں آیا۔ اور اس کے بعد لے پالک اولاد، یعنی جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، اڈاپٹ کی جاتی ہے جو اولاد، اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ کسی کو بیٹا، بیٹی، بہن یا ماں کہہ دینے سے یہ رشتے ثابت نہیں ہوتے۔ ہمارے دیہاتوں میں منہ بولا بھائی بھی ہوتا ہے، منہ بولا ماما بھی ہوتا ہے، منہ بولا چاچا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو پھر ہم ان کے ساتھ جو تعلقات بناتے ہیں، جو فرینکنیس ہوتی ہے، وہ سب اپنے اصل رشتوں کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے کسی کو اپنا رشتہ دار کہہ دینے سے تمہارا رشتہ دار نہیں بنتا۔ ہزار بار تم کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بناؤ، وہ تمہارا غیر محرم ہے، وہ محرم نہیں بن سکتا۔ جو پابندیاں غیر محرم کی ہیں وہ اس کے ساتھ بھی رہیں گی۔ ہزار بار کسی کو اپنا چچا بنا لو، تمہارا وہ چچا نہیں بن سکتا۔ ادب سے کہہ لینا اور بات ہے، لیکن احکام وہی رہیں گے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اب اولاد کے لیے فرمایا گیا کہ اگر آپ اولاد کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کسی کی اولاد لے کے اپنی اولاد بناتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ تو جائز ہے، لیکن اس کی جو نسبت ہے، مطلب لوگوں سے چھپانا یا اولاد سے چھپانا کہ یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہے، اس کو یہ نہ بتانا کہ وہ اولاد کس کی ہے، یا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم اور حرام ہے۔ کسی کا نسب بدلنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ آپ مطلب جو قانونی کارروائی ہوتی ہے اس میں گارڈین کی جگہ یعنی سرپرست کی الگ ہوتی ہے، باپ کی الگ ہوتی ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ اپنا نام گارڈین کی حیثیت سے نوٹ کروایا جائے ڈاکومنٹیشن کے لیے، اور باقی جو ہے جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو طریقے سے بتا دیا جائے کہ وہ اصل اولاد کس کی ہیں۔ رشتہ داروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل اولاد کس کی ہیں۔ ویسے شفقت سے، محبت سے آپ ان کو پال رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں اولاد کی طرح، آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور وہ آپ کے کام بھی آئیں گے۔ لیکن نہ تو شرعی وراثت ان پہ جاری ہوگی اور نہ وہ حقیقت میں آپ کے بیٹا یا بیٹی بن سکتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے ماں باپ کے نسب کے ساتھ رہنا ضروری ہے، یہ شریعت نے ہمیں سکھایا۔ رکوع نمبر 18 میں غزوہ احزاب اور اس میں منافقوں کا جو خطرناک قسم کا کردار تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم یاد کرو میری اس نعمت کو، میرے اس انعام کو، کہ جب عین ٹائم پہ لشکروں نے تمہارے اوپر چڑھائی کر دی اور ہم نے ان پہ آندھی بھیجی۔ ایسی آندھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو بھی دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنی شدید قسم کی آندھی۔ یعنی جب چڑھائی زیادہ ہوگی، کچھ لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے خندق کو پار کر لیا اور مختلف حربے آزمانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی غضبناک آندھی بھیجی کہ دن کے وقت میں تاریکی اور سخت اندھیرا ہو گیا۔ ان کے خیمے اگڑ گئے، چولہوں کے اوپر سے دیگیں الٹ گئیں، سامان کھانے پینے کا سب غارت ہو گیا، اور اس ہوا کے اندر اللہ نے ایسی غضب کی سردی بھیجی کہ وہ کانپ کانپ کے مرنے لگے۔ آخر کار ان لوگوں نے
یہ اعلان کر دیا کہ سب لوگ واپس چلیں، اب یہاں رکنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ نے یوں غیبی مدد فرما کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو ایسے میں منافق جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے، جب کہ کفار کے تو سارے گروہ اکٹھے ہو کے چڑھائی کر کے آ گئے ہیں، تو اب ہماری تو خیر نہیں ہے، ہم تو نہیں بچ سکیں گے۔ تو اب یہ طرح طرح سے بہانے بنا کے کہ ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، ہمارے گھر میں بچے ہیں، ہمارے گھر میں مریض ہیں، ہم زیادہ ٹائم نہیں رہ سکتے، ہمیں اجازت دے دی جائے، یعنی اس طرح سے بہانے بنا کے مسلمانوں کو کمزور کرنے لگے۔ تو جب وہ کمزور کرنے لگے تو اللہ کریم نے ان کی جگہ پہ اپنی مدد نازل فرمائی، فرشتے بھی نازل کیے، آندھی بھی نازل کی، جس سے مسلمانوں کو تقویت ملی اور اللہ نے انہیں شاندار فتح عطا فرمائی۔ آخری رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ جمیل کیا گیا، جب جس آیت میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے، یعنی تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے مشکل وقت میں کس شان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو جس کام کے لیے رسول تمہیں کہیں تم اس کام کو کرو۔ ہماری طاقت تمہارے اوپر اس لیے آتی ہے کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، تمہاری تسلیمات میں اضافہ ہو، تمہارے صبر میں اضافہ ہو۔ تو ایمان والوں کی تعریف کی جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور جو وعدے کیے تھے وہ اپنے وعدے سچ کر دکھائے، اور پورا وقت اپنے نبی کی غلامی میں ساتھ لڑتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اور منافقوں کو ذلیل و رسوا کیا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑا۔ تو مسلمان کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ اس کا جو لب لباب ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ میں۔ جس وقت میں زندگی کے جس حصے میں بھی ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، ہمیں فوراً اس سے وابستہ ہو جانا چاہیے اگر کامیابی کی ضرورت ہے۔ کائنات میں اس سے زیادہ آپ کو سکھانے والا، سمجھانے والا اور رول ماڈل شخصیت نہیں مل سکتی جو اللہ پاک نے رسول اللہ کی صورت میں نازل فرمائی۔ بس اب آگے جو 2-3 آیات ہیں ان کا تعلق آگے اگلے پارے کے ساتھ ہے، اور یہ ابھی ہم تھوڑا سا بولیں گے تو یہ مضمون پورا نہیں ہو سکے گا، وہ پھر ہم 22ویں پارے میں اگلے رکوع کے ساتھ شامل کریں گے۔